बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तैनातियाँ हो गई, काबीना से मुशावरत भी हो गई, इत्तेहादियों से भी मुशावरत हो गई हुकूमत की, लेकिन इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात ये कहा था मैं और सदर मिलकर खेलेंगे। तो सदर मिलकर खेलने के लिए लाहौर आ गए या उन्हें कोई हिदायत देने के लिए लाहौर आ गए कि जनाब मोहतरम कायद मोहतरम बस करें, बहुत हो गई, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट निकलता है इसका। लेकिन बात ऐसी लग रही है कि अभी खेल शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। देखिए मैं तो पहले इस बात का कायल हूँ कि कौमी अदारे में मेरिट पर पॉलिसी बननी चाहिए, मेरिट पर इंतखाब होना चाहिए, और मेरिट पर हो गया। सीनियर तरीन जो दो थे वो उनका इंतखाब कर लिया गया और आसिम मुनीर सिपह सालार बन गए और सायर शमशाद मिर्ज़ा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो गया। सदर ने समरी पर दस्तखत करने थे। सदर अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसाक डार साहब का दावा है कि हमारे पास बी प्लान मौजूद है, यानी अगर 1 नंबर काम नहीं होगा तो 2 नंबरी सामने आ जाएगी। यानी 2 नंबर भी प्लान मौजूद है, मंसूबा हमने बनाया हुआ है और उसके तहत इन्हें काम करना पड़ेगा। जो वज़रा कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नहीं समरी जानी ज़रूरी है, दूसरी तरफ से कि समरी जाए ना जाए वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, वो इंतखाब कर सकता है और जो उसे भेजी जाएगी समरी उस पर करेगा, नहीं तो जो सीनियर है उस पर वो कर देगा। एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मेरिट बन चुका है कि जो सबसे सीनियर है वो बारी बारी अपनी पोजीशन पे आते रहेंगे। यकीनन इस अस्करी अदारे में भी यही मेरिट चलना चाहिए कि जो सीनियर है उसको उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सियासी तौर पे मुतनाज़ा बनाया गया उसका अब रिज़ल्ट क्या निकलेगा पाकिस्तान की सियासत पर, और उसके बाद बाजवा साहब के जो चंद दिन रह गए इसमें, और उसके बाद क्या होगा। बाजवा साहब ने खिताब भी फरमाया, उस पर भी बातचीत करूँगा। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि ये ऐसे था और कुछ नहीं कहा, कहते कहते फिर रुक गए, बल्कि वो कहते हैं कि हमने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब ने आधा सच बोला, उन्हें पूरा सच बोलना चाहिए था। तफसीलात से आगाह करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर दें। नाज़रीन, तैनाती एक ही मुतालबा था हर तरफ से कि सीनियरिटी के हवाले से उनकी तैनाती होनी चाहिए। मैं समझता हूँ नॉन इशू को इशू बना के खेला गया, सियासत खेली गई। फिर ये भी धमकी दी इमरान खान साहब ने कि मैं इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट जाने का हक़ रखता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक अगर तैनाती ना हुई। बाजवा साहब ने भी जाते जाते खिताब किया, बहुत सी बातें उसमें की और उन्होंने कहा कि फरवरी से पहले नहीं, फरवरी के बाद की बात की कि हम न्यूट्रल हो गए और फ़ौज का कोई किरदार आईनी तौर पर सियासत में नहीं होना चाहिए, और सब ने इज्तिमाई फैसला किया कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने माजी की बात नहीं की कि लोग ये कहते थे कि इमरान खान के हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं, बल्कि इनके बारे में नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में भी ये कहते थे कि इनके हाथ में भी वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं। तो क्या ही अच्छा होता अगर वो बताते कि वो लकीरें हमने खुद अपने हाथ से बना दी, कौम के आला मुफाद में, आला तरीन मुफाद में हमने बनाई। पहली नाकाम हो गई, लिहाजा ब्रेक आ गया उसमें, दूसरी को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने की कि पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीली आई, आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के ज़रिए ही तब्दीली आनी चाहिए। इल्ज़ाम है उन पर, बल्कि जब वो कह रहे हैं कि हम फरवरी के बाद न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब ये उससे पहले इमरान खान साहब बहुत सी बातों का जिक्र कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि मुझे तो इजलास में लोगों की तादाद पूरी करने के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, मेरे हुकूमत मेरी थी लेकिन इख्तियारात कहीं और थे। तो सारी चीज़ों को वो मुतनाज़ा बना चुके थे। अब बाजवा साहब की तकरीर के बाद मज़ीद जो है ना एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें होती रहेंगी उनके जाने के बाद भी। पिंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला सकूत ढाका के हवाले से, उन्होंने कहा वो भी सियासी नाकामी थी।
یعنی فوجی ناکامی نہیں تھی. پھر انہوں نے ایک بات تصحیح کی قوم کی کہ وہ جو 92,000 قیدی تھے وہ 92 نہیں، اس میں فوجی جو تھے صرف 32 یا 34,000 تھے، باقی سویلین تھے. مجھے بھی اس حقیقت کا پتہ ہے، میں اتنا تھا کہ مجھے ہوش میں تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز ایسی تھی، لیکن کہلائے یہی کہ بھارت نے ہمارے اتنے قیدی جو ہیں وہ رکھ لیے اور فوج جو تھی ہماری اس نے ہتھیار ڈال دی. ایک بڑی فوج کے مقابلے پہ فوج لڑی اور بڑی دیدہ دلیری سے لڑی، بڑی بہادری سے لڑی، بڑی ہمت سے لڑی، اور پورے اس نے، اگر آپ دیکھیں، اگر یہ سقوط ڈھاکہ کی شکست آپ کے ذمہ نہ لگتی تو آپ وہاں کے کارنامے دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کن برے حالات میں ہمارے بہادروں نے اپنے کارنامے انجام دیے. سیاچین میں بھی کارنامے کیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ سکے. وہ مصلحت پسندی کا شکار ہو کے ختم ہو گئے، ادھر ادھر گرفتاریاں ہو گئی، اس میں بات ختم ہو گئی. اب بھارت اگر یہ باتیں کرے تو پھر معاملات تو ظاہر بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے کھول کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اصل ہوا کیا، بھارت کا کردار کیا تھا، کہ بھارت نے انٹرنیشنل سازش کے تحت وہ کردار ادا کیا، سہولت کاری کی اور ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ دونوں یعنی جو حصے تھے ہمارے، دو لفظ جو ہم ہوئے، تو دونوں حصوں میں فاصلہ اتنا تھا، بیچ میں بھارت تھا، لہٰذا ہم کمک صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکے کمک ان کو، اور وہ چیزیں جو ان کو چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے سکے. ورنہ ہمارے بہادر سپاہی تو یہ کہتے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ہم مر جائیں گے، جانیں قربان کر دیں گے وطن پر، لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے. لیکن مصلحت پسندی میں پھر وہ سارا کچھ ہوا اور وہ کالک ہمارے چہرے پر لگی. لیکن اب اتنے سالوں کے بعد اس بات کو چھیڑنا باجوہ صاحب کا، تو باجوہ صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اپنے جان نہ چھڑائے. فوج کی غلطی تھی، کہاں تھی فوج کی غلطی؟ فوج کی غلطی یحییٰ خان تھے اس وقت برسر اقتدار، اور وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، بعد میں آئیے، اور انہوں نے سیاستدانوں کا دباؤ برداشت کیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا، تو سیاستدانوں کا دباؤ کس نے برداشت کیا؟ صدر محمد یحییٰ خان نے. لیکن بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، بات اس سے پہلے کی ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب نے جو مشرقی پاکستان کے ہمارے بھائیوں ساتھیوں کے ساتھ، بنگالیوں کے ساتھ جو ظلم کیے، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کون سا سویلین تھا؟ کیا انہوں نے اپنے دور میں یہاں مغربی پاکستان کے لوگوں کو فوقیت نہیں دی مشرقی پاکستان پر؟ کیا ان کے حقوق غصب نہیں کیا؟ کیا یہاں کے 3rd ڈویژن FSC والے وہاں جا کے ڈاکٹر نہیں بنے ڈھاکہ میں؟ کیا یہاں کے جو پاکستانی، مغربی پاکستانی جو لوگ تھے، انہیں ان پہ فوقیت دے کے یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے یعنی بنگالی لڑکیوں سے شادی کر لو، تمہیں وظیفہ حکومت دے گا، اور حکومت نے وظیفہ نہیں دیا؟ یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے وہ لوگ، احساس محرومی میں مبتلا ہوئے. پھر دشمنوں نے سازش کی اور ہم سے اسے الگ کر دیا، اس لیے کہ اسلامی ریاست اور بڑی طاقت تو کسی کو برداشت خطے میں بھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی نہیں ہے. بہرحال سانحہ ہوا، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ عسکری ہوں، انہوں نے غلطیاں کی جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سیاسی یہی آپ کہیں گے نا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے، جب صدر یحییٰ خان نے اعلان کیا ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس کا، تو بھٹو صاحب نے جانے سے انکار کر دیا. تو اگر یہ چلے جاتے یا وہ مان جاتے کہ وہ اجلاس ہوگا تو معاملات بگڑتے نہ. شیخ مجیب کے جو 6 نکات تھے وہ کیا تھے؟ وہ واضح تھی. ایک وہاں تحریک چل رہی تھی، وہاں مکتی بانی کی تحریک چل رہی تھی، وہاں کے حالات خراب تھے، وہاں ظلم و ستم جاری تھا. تو اس صورت میں جب آپ ڈھاکہ نہیں گئے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ مورد الزام ٹھہرائیں. لیکن جب کہا جاتا ہے غداری کہا جاتا ہے یا پاکستان توڑنے کی بات کی جاتی ہے، تو صرف یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا جو ہے یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اپنی نئی نسل کو آپ اصل کہانی بتانے سے پرہیز کر رہے ہیں. تو پورا سچ باجوہ صاحب نے بھی نہیں بولا، لیکن باجوہ صاحب بہت کچھ کہہ گئے، بلکہ نئی آنے والی قیادت کو بتا گئے کہ یہ معاملات ایسے ہیں اور آئندہ کیا ہوگا، ایک لائن آف ایکشن دے گئے. اللہ کرے اس لائن آف ایکشن پہ آگے چلتے رہیں، اور مداخلتیں جو ہیں قومی اداروں میں وہ سول کی جانب سے فوج میں اور فوج کی جانب سے سول میں نہ ہو. سیاسی ماحول جبھی بہتر ہو سکتا ہے الیکشن کھیلا جائے اور کچھ نہ کھیلا جائے، آئین اور قانون سے نہ کھیلا جائے، عدالت نہ کھیلا جائے. سیاست کو سیاست سمجھ کے، خدمت سمجھ کے کیا جائے، چاہے کوئی پارٹی ہو، اور جو پارٹی بھی ہو وہ اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھے. لیکن اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ جو 26 تاریخ ہے، 26 نومبر، وہ عامر صاحب کی، عاصم صاحب کی ریٹائرمنٹ کی. لہٰذا ایسا لگ رہا ہے تاخیری حربے کر کے اس تاریخ کو
گزارنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا تصادم ہو سکتا ہے۔ جو تصادم کا خطرہ تھا، جو انتشار کا خطرہ تھا، وہ لگتا ہے سڑکوں سے نکل کے کہیں اداروں تک پہنچ گیا یا مخصوص جگہ تک پہنچ گیا۔ اللہ رحم کرے، معاملات جس طرح یہ سدھر گئے اور میرٹ پہ بات ہو گئی، اسی طرح انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، اور ہماری فوج ہو یا ہماری سول انتظامیہ وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ بلیک میل ہو جائے گی۔ تاہم 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے، جو فیض آباد میں ہونا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو انتظامات کیے گئے ہیں، تو وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب پر خودکش حملے کا خطرہ ہے۔ ذرا سا ماضی میں جھانکیں، بے نظیر کو بھی بار بار کہا گیا تھا اور ایک عامر کی جانب سے کہا گیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی، تو پھر جو سانحہ ہوا وہ جان چلی گئی، شہید ہو گئی، اور ہم اور آپ بلکہ تاریخ میں ہمیشہ ان کی جو ہے عوامی خدمت کے صلے میں ان کی بے بسی کی موت جو ہے وہ ہمیشہ دور سے نظر آئے گی۔ لیکن کیا ہم اس ایسے ایک اور سانحے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے استحکام کو وہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ اس وقت سیاستدانوں کو بردباری سے گزارا کرنا پڑے گا، مصلحت پسندی نہیں، بردباری، رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور مملکت کی استحکام کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے ان لوگوں کو ہوش آ جائے، ہوش کے ناخن لیں، اور جو جہاں جہاں اپنی وہ کھیل سمجھ کے اس کو کھیل رہے ہیں، شطرنج سمجھ کے کھیل رہے ہیں، آگے کر رہے ہیں، کہیں پیادہ آگے ہو رہا ہے، کہیں بادشاہ کو کر رہے ہیں، کہیں ادھر بچا رہے ہیں، کہیں ادھر کر رہے ہیں، کہیں ملکہ کو بچانے کی کوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھیل کے میدان میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اور وہاں بھی دیکھ لیں آپ، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ارجنٹائن کو فیفا ورلڈ کپ میں ہرا دیا۔ اب آپ سوچیں، جاپان نے جرمنی کو ہرا دیا، 2 بڑی ٹیمیں ہار گئیں، تو شکست بھی مطلب تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور یہ حوصلہ جب بھی ہوگا جب ہم اور آپ اور ہمارے لیڈران رواداری اور برداشت کو اپنی بنیاد بنائیں گے اور اس کو اصول بنا کر دیکھیں گے۔ کس کے لیے؟ اجتماعی مفادات کے لیے، انفرادی مفادات کے لیے نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ INN کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔